گھروں میں رسول اللہ پہ سلام پڑھا جاتا ہے، اہل اللہ پہ سلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں ہے، یہ بدعت و ناجائز نہیں بلکہ میں بھی سلام فرماتا ہوں ان کو پر۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اچھا ایک اور بڑا روحانی مزیدار حوالہ ہے، اگر آپ پڑھا کریں یا کسی طالب علم سے پڑھیں تو یہ حقائق کھولتے ہیں۔ بڑا پرانا دور تھا جب الحمدللہ ہم استاد گرامی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کر ترجمۃ القرآن کریم پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت قوم کے بچے بھی چاہے سکولوں میں پڑھتے تھے، کالجز میں پڑھتے تھے، وہ آ کے قرآن پاک کا سبق لیا کرتے تھے۔ اب تو بھول گئے سارے، اب تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، دیئر از نو ٹائم، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر رب نے پوچھ لیا کس لیے ٹائم نہیں ہے، کس بات کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیا کہو گے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ خدا لگتی کہنا اگر یہ کوئی جواب دے گا تو پھر بخشش کے لیے دلیل، اور جس قوم کے لیے سلام پڑھنے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے لیے بخشش کی دلیل رہے گی کوئی؟ خیر، روحانی اور ذوقی بات جو ایک فقیر حقیر کے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اے سلام یقال قولا من رب الرحیم، سلام ہو یہ کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے، رب رحیم کی طرف سے۔ یہاں پتہ چلا رب کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نام ہیں، لیکن سلام بھیجنے کے وقت کتنے نام لیے؟ من رب الرحیم، کتنے؟ دو، رب رحیم۔ رب میں غضب ہے کہ کرم ہے؟ جلدی جلدی، رب، کبھی کسی نے یہ دعا کی ہو تجھ پہ رب کریم، تجھ پہ رب کریم کا غضب ہو؟ ایسا نہیں کہتا۔ غضب کے ساتھ رب کے لفظ کو کوئی جوڑ نہیں ہے، مناسبت نہیں ہے، اور رب ہے، پرورش کنندہ ہے، اور پرورش کرنے کے لیے کرم کی ضرورت ہے۔ رب الرحیم، سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے۔ تو یہاں یہ بھی دلیل مل گئی کہ مصطفیٰ کریم پہ سلام پڑھنے والوں حوصلہ رکھنا، رب تم پر اپنے دونوں اسموں کی تجلی کرے گا، رحمت کی بھی اور رحیم کی بھی۔ دونوں کی تجلی ہوگی، ربوبیت کی بھی رحیمیت کی بھی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، ایک ذوقی توجیہ اور بھی ہے۔ شکر ہے جمعۃ المبارک کے حوالے کوئی تو میرے قابو آئی جاتے، کچھ مجھے دل کی سنانے کا وقت مل جاتا ہے۔ فقیر کافی عرصہ سوچتا رہا، سلام قولا من رب الرحیم، جو سورت یاسین شریف جن کو حفظ ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا، اونچا بول دو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا۔ مولا تو بے نیاز ہے، ادھر تو رحمت نشاور ہو رہی ہے اور ساتھ ہی دیوار کے دوسری طرف آگ جل رہی ہے۔ یہ بظاہر میچ نہیں کرتا مسئلہ۔ ادھر تو کیا ہے؟ سلام، سلام قولا من رب رحیم۔ شریعت پاک پڑھو، بہار شریعت پڑھو، ہمارا اسلام پڑھو عزیزو، اور نہیں بہار شریعت کی 16ویں جلد پڑھ لو۔ چھوٹے کہتے ہیں سلام بڑوں کو، اور مرید سلام عرض کرتا ہے مرشد پاک کو، شاگرد سلام عرض کرتا ہے استاد گرامی کو، اولاد سلام کرتی ہے۔
والدین کو، اور یہاں رب سلام فرماتا ہے۔ کہاں گیا تیرا قانون؟ کہاں گیا تیرے ضابطے؟ رحمت کے ساتھ جہان کرم اونچا سے اونچا نکلا۔ فرمایا دنیا میں مسئلہ یہی ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، قیامت میں آنے والوں گھبرانا نہیں ہے، وہاں جہان اور ہے، یہاں چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا تمہیں سلام فرمائے گا۔ سب سے بڑا اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو تم ورد کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 تاندے نا 5 واری اللہ اکبر، یہ سنیوں کا ذوق ہے۔ تو کہنا یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن قیامت میں قولم من رب الرحیم، جو سب سے بڑا ہے وہ تم پہ سلام فرمائے گا۔ سبحان اللہ، مولا تیرا شکر، تیرا کرم، ہم تیرے کرم کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لیکن آگے کیا ہے؟ آگے آگ جل رہی ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں دفع ہو جاؤ ایک طرف، او مجرموں ایک طرف۔ میرے لفظ کیوں نہیں بولتے آپ؟ میں نے کو گھڑے ہیں؟ او مجرموں ایک طرف دفع ہو جاؤ، او مجرموں ایک طرف، بے نیاز ادھر سلام، یہاں او مجرموں دفع ہو جاؤ۔ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دنیا کا جہان اور ہے، عقبہ کا جہان اور ہے۔ اگر تم اب گھر کے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو تو سامنے گلی میں کتا بھی تمہارا لقمہ ڈالا ہوا کھا رہا ہے۔ اگر تم گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، تو تم نے ایسے بھی کتے رکھے جن کو تم پیالی میں دودھ ڈال کر پلاتے ہو، وہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہے رب رحیم کی طرف سے۔ فرمایا لفظ رب سے کہیں غلط فہمی نہ لگ جائے کہ وہ جس رب نے کافر پالے، مشرک پالے، بے ایمان پالے، مرتد پالے، گستاخ پالے، مشرک پالے، یہود و نصارہ پالے، وہ شاید قیامت میں بھی فرما دے کہ مجھے ان پہ سلام ہو۔ نانا فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں دفع دو، ایک طرف ہو جاؤ، یہاں تو میں صرف مصطفی غلاموں پہ سلام پڑھوں، ہم دفع ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں اچھوں کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف بخشا۔ جی، اور ذکر خیر ہے حضرات صحابہ کرام کا، صحابہ کرام کا سید الصحابہ علی الاطلاق، سید الخلق بعد النبیین والمرسلین علی الاطلاق، سارے نبیوں سارے رسولوں کے بعد مطلقاً جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر ہے، وہ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بولو اول ہے، اونچے ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں، اعلی ہیں، اجل ہیں، اکمل ہیں، اشرف ہیں، اعظم ہیں۔ اب لفظوں تمہارے پلے کچھ نہیں ہے، ابو بکر کو مصطفیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی، صلوات، سب سے افضل نبیوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہو تو اللہ فرماتا ہے ذرا ہجرت کی رات دیکھ لو، ہجرت کی رات دیکھ لو،
ہجرت کی رات دیکھ لو، چلنے والے ساتھی تو وہ ہوتے ہیں جو ساتھ چلتے ہیں، ایک ادھر ہے، دوسرا ادھر ہے، تیسرا ادھر ہے، کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے، ایسے ہی ہوتے ہیں ساتھی۔ ابو بکر کا ساتھ بھی انوکھا ہے، ساتھ بھی انوکھا ہے، نبی پاک کے غلام کا ساتھ بھی انوکھا ہے، دونوں سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چلتے، ابو بکر نیچے ہے، پیر مصطفیٰ کندھے کے اوپر ہے۔ باب نیاز تو دیکھتا رہا کہ تیرا محبوب ابو بکر کے کندھوں پر ہے، ابو بکر کے کندھوں پر ہے تیرا محبوب۔ یہاں ان بے حیاؤں سے پوچھو، ظالموں ابو بکر کو میلی آنکھ دیکھتے ہو، اس کے خلوص کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو، تمہارا کھانا خراب ہو۔ یہ تو ایسا خوب، ایسا وفادار ہے کہ رب دیکھتا رہا، مصطفیٰ کو نہیں روکا، یا رسول اللہ چھلانگ مارتے، یہ کہیں ایسا نہ ہو بدلہ لے لے، لا حول ولا قوت۔ یہ چل رہے ہیں، سرکار کندھے میں بیٹھے ہیں اور رب کریم مصطفیٰ پہ سلام فرما رہا ہے۔ اچھا مجھے ایک مسئلہ اور یاد آ گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف، انہوں نے درود شریف پڑھا، یہ ترجمہ ہے نا، درود شریف پڑھ رہے ہیں، ریگولرلی پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، لگاتار پڑھ رہے ہیں۔ اور ملائکہ کو تو کوئی مصروفیت ہو جاتی ہوگی، رب کو کوئی مصروف کر سکتا ہی نہیں ہے۔ سنی تو سلام پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ان کو نیند بھی آ جاتی ہے، کبھی سو بھی جاتے ہیں، اور کبھی مسجد میں بیٹھ کر بھی سو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کا نام تو لیا نہیں، میں نے تو ایک بات کی ہے، کبھی مسجد میں بیٹھے بھی سو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بیدار فرمائے، اللہ بیداری عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر ہیں، ہمیں تو کبھی اونگ بھی آ سکتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس رب نے محبوب پہ درود و سلام شروع فرمایا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آئے، نہ اسے نیند آئے، نہ اسے بیماری پکڑے، نہ اسے کوئی شے کسی سے مشغول کرے، ہمیشہ ہی پڑھتا ہے، حضور پر درود شریف ہمیشہ ہی بھیجتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب میرے ساتھ تھوڑا سا غار ثور کے مسافروں کی زیارت کر لیں۔ دو مسافر ہیں، غار ثور کی طرف جانے والے دو مسافر ہیں، ایک مسافر نیچے ہے، دوسرا کندھوں کے اوپر ہے، اور جو کندھوں کے اوپر ہے اس پہ رب کا درود شریف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، سلام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ جب اوپر بیٹھنے والے پر صلاۃ و سلام آ رہا ہے تو نچلے کا کیا عالم ہوگا؟ تو میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ روحانیت و قرب الہی کے جو مزے صدیق اکبر نے لوٹے ہیں وہ کسی کو نصیب ہی نہیں ہے، کیونکہ